کیا اسلام میں داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت؟ یا ہاں سنت۔ داڑھی جو ہے فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ واجب یہ سنت مؤکدہ اور فرض کے درمیان آتا ہے، فرض پھر واجب پھر سنت مؤکدہ پھر سنت غیر مؤکدہ پھر نفل اور پھر مستحب یا جو مباح، یہ درجات ہیں۔ لیکن یہ کہ سمجھ لیجئے کہ واجب کے درجے میں اس لیے یہ آ جاتی ہے میرے نزدیک کہ یہ ایک ایسی سنت ہے کہ ہے تو ہر وقت ہے اور نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ بعض اوقات آپ سے کوئی سنت مؤکدہ بھی چھوٹ گئی، فرض کیجئے کہ آپ گئے تھے، ظہر کی جماعت کھڑی تھی، آپ نے 4 فرض پڑھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے پہلے 4 فرض جو ہیں وہ رہ گئے آپ کے، تو یہ بعض لوگ جو ہے بعد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن رہ بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، سنت مؤکدہ ہے، فرض تو نہیں تھا نا۔ لیکن یہ کہ اگلے روز آپ نے نماز پڑھی تو سنت مؤکدہ بھی پڑھ لی، تو سنت کبھی رہ گئی کبھی آپ نے ادا کر لی۔ یہ داڑھی وہ شے ہے کہ جو ہے تو 24 گھنٹے ہے، نہیں ہے تو زیرو ہو گئی، اور نہ صرف زیرو ہو گئی بلکہ ہم عمل کرتے ہیں اس داڑھی کے خلاف، سنت کے خلاف عمل۔ جب آپ شیو کر رہے ہوتے تو یہ عمل کیا ہے؟ گویا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کی ایک سنت اور ان کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں شیو کرتے ہوئے۔ اور پھر یہ کہ میں چونکہ یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں عام طور پر، داڑھی وہ شے ہے، باقی تو جتنے نیکی کے کام ہیں ان میں کچھ خرچ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، نماز پڑھی وقت لگا، پیسے دیے صرف ہوئی آپ کی دولت سے۔ داڑھی وہ سنت ہے کہ آپ اس میں پیسہ بچاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، خرچ کچھ نہیں ہوتا، بچتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان تمام باتوں کے بعد بھی داڑھی نہیں رکھتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ذہنوں پر مغربی تہذیب کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم وہ شکل و صورت اور شباہت جو بھی دنیا میں اس وقت عام طور پر ہے بس اسی کو اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے میرے نزدیک بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا جسے میری سنت پسند نہیں ہے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کی ترکیب کیا ہے، سنتھسس کیا ہے، ایمان کیسے وجود میں آتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی ایمان، جڑ کا ایمان، وہ ہے ایمان باللہ، اللہ کو ماننا، اللہ کو پہچاننا۔ اس کے ضمن میں ایک بات جان لیجئے جو قطعی ہے، یقینی ہے، وجود باری تعالیٰ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے، نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے۔ یہ دونوں کی نفی کر رہا ہوں۔ سائنٹیفک کیسے ہوگی؟ سائنس کا سارا دائرہ جو ہے محسوسات کا عالم ہے، عالم مادی، دی میٹیریل ورلڈ۔ سائنس کا دائرہ اس سے باہر ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عالم مادی سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لہذا کسی سائنسی دلیل کا ہونا ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے منطق بھی در حقیقت مبنی ہے ہمارے مشاہدات کے اوپر، نطق، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو، اسی کا نام منطق ہے، اور ہمارے سارے تصورات جو ہیں وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو منطق کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں تک اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں۔ یہ میں پہلے بھی ایک موقع پر آپ سے عرض کر چکا ہوں، آج ذرا کیٹیگوریکلی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ فلسفہ اگر وہ واقعتاً صحیح فلسفہ ہے، پیور فلسفی، جس میں عقل سے اور منطق سے بات ہو رہی ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دو میں سے ایک جگہ انسان پہنچے گا، یا ایگنوسٹسزم، یہ کچھ معلوم نہیں، کوئی حقیقت معلوم نہیں، ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے، ایگنوسٹسزم، لا ادریت، لا ادری، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، کہ کس نقشد و نقشاید بحکمت ہی معمارا، کہ یہ جو کائنات کی گتھی، یہ الجھی ہوئی ڈور ہے، اس کو نہ کوئی کھول سکا ہے نہ کھول سکے گا دلیل کے ذریعے سے اور منطق کے ذریعے سے، کہ کس نقشد و نقشاید بحکمت ہی معمارا۔ تو یہ یا تو ہوگا ایگنوسٹسزم، لادریت، یا اسکیپٹسزم، ارتیابیت، شکوک و شبہات، بس یہاں تک کہ وہ شبہ اس میں بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ہیں یا نہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں، سو یہ بھی کیا معلوم، they can't say it surely کہ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے سراب ہو، دھوکہ ہو۔ تو جو عقل خالص ہے، عقل خالص، اس کا لفظ بعد میں بھی آئے گا، یہ اس لیے کہ پیور ریزن کا لفظ استعمال کیا کانٹ نے، ایک کریٹیک آف پیور ریزن۔ عقل خالص جو ہے وہ درماندہ ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، یہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی، کچھ پوائنٹ تو کرتی ہے کہ ادھر کچھ، ادھر ہے کچھ ہے ادھر، لیکن عقل منزل تک نہیں پہنچتی۔ یہ عقل جو ہے، عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں،
یہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتی. تو عقل خالص جو ہے پیور فلسفی، میں نے عرض کیا، یا وہ لا ادریت کو جنم دیتی ہے اور یا وہ ارتیابیت کو جنم دیتی ہے، یا اسکیپٹسزم یا ایگنوسٹسم. اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ارسطو کے زمانے سے، ارسطو جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے کی شخصیت ہے. منطق دنیا میں جو بانی جا رہی ہے وہ ارسطو سے شروع ہوتی ہے، جو مغربی منطق ہے. اگرچہ انڈیا میں منطق اس سے بھی پہلے موجود تھی اور بہت زیادہ ڈیولپ تھی، ہندوستان کی منطق، لیکن چونکہ بعد میں تو اب یہ جو دور ہمارا ہے اس میں تو ہر چیز جو ہے وہ مغرب کی ہے، اس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے، مغرب کا روب ہے. فلسفہ ہے تو مغرب کا، سائنس ہے تو مغرب کی. تو مغرب کا جو فلسفہ ہے اس میں منطق کا آغاز ہوا ہے ارسطو. ارسطو کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت کے لیے 3 دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کانٹ نے، ایمینوئل کانٹ جو ہے وہ جدید فلسفہ میں بہت اہم مقام کا حامل ہے، ایک لینڈ مارک ہے. اس نے ان 3 دلیلوں کو کاٹ کر رکھ دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی منطق کی ترازو میں پوری نہیں اترتی، بلکہ منطق کو کاٹتی ہے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح منطق کو کاٹ دیتی. تو یہ دلائل کیا تھے؟ دلیل انی اذعانی طور پر افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ اب یہ ایک ذرا زور تو ہے، خطیبانہ انداز ہے، پر زوردار انداز کے اندر دلیل کہاں ہے؟ اس میں دلیل تو نہیں ہے، منطقی طور پہ کوئی دلیل نہیں. اس کو آنٹولوجیکل دلیل کہتے ہیں، دلیل انی، دلیل لمی، کہ ہر چیز کے اندر کوئی حکمت ہے. اس کائنات کے جس شے پر غور کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہے، پرپس فلنس، یہ اصول ہے اس تخلیق کا. اور ظاہر بات ہے کہ پرپس فل ہونا بتاتا ہے کہ پیچھے کوئی ذہن ہے جو کار فرما ہے، جس نے کہ کسی ارادے کے تحت اور کسی حکمت کے تحت اس کائنات کو تخلیق. یہ جو ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہلاتا ہے. پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ وہ ہے جو ہمارے عام جو واعظین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ جب بات ہوگی مساجد میں. کیسے ممکن ہے کائنات ہو اور اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز چل رہا ہو اور جو ہے اس کا آپ کہیں کہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، خود بخود بن گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو عام آدمی کو یہ دلیل جو ہے یہ کافی اپیل کرتی ہے کہ یقیناً یہ خلق جو ہے خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی شے. لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ خطرناک دلیل جو ہے اگلا قدم یہ بڑھاتی ہے عقل، کہ اچھا اگر بغیر کسی کے پیدا کیے کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی، مان لیا ہم نے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ؟ پھر اللہ بھی بغیر پیدا کیے کرنے والے کے پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو دلیل نے دلیل کو کاٹ دیا. یا تو اس کو بھی مانو، اگر تو دلیل کو اگر اس کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی ہستی کوئی شے بغیر کسی صانع کے، کسی پیدا کرنے والے کے، کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہو گیا جس کو تم مانتے ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ دلیل آخر یہاں کٹ گئی. بہرحال کانٹ نے ان تینوں کے بارے میں کہا، اگرچہ 2 دلیلیں پھر بعد میں اور بھی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر. ایک ہسٹوریکل، کہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہر معاشرے میں یہ مانا گیا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. لیکن اگر اس دلیل کو مانے تو پھر تاریخ میں ہر معاشرے میں شرک بھی موجود رہا ہے. جس قدر تسلسل شرک کو رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے والے کو مان کر اس کے ساتھ نائبین، اس کے ساتھ جو ہے اس کے لاڈلے، اس کے منہ چڑھے، جن کی سفارش کو وہ روک نہیں سکے گا، یہ سارے تصورات بھی رہے کہ نہیں رہے؟ اگر پرماتما کے ساتھ جو ہے اور مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتاؤں کی فوج رہی ہے، اگر بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، چاہے وہ رومن امپائر کا ہو اور چاہے وہ گریکس کا ہو، وہ ساتھ ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی فوجیں ہیں. اللہ ایک ہے، الہہ بے شمار ہے. یہ دلیل بھی کٹ گئی کہ اگر کسی شے کا تسلسل اور دوام اور اس کا مسلسل پایا جانا تاریخ کے دوران دلیل ہے تو پھر شرک کے حق میں بھی اس دلیل کو ماننا پڑے گا. ایک دلیل جو ہے وہ دی گئی ہے مورل، اور وہ بڑی وزنی دلیل ہے. اور لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اس دلیل کو وجود باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اسے آخرت کے لیے، معاد کے لیے، جزا و سزا کے لیے استعمال کیا. وہ ابھی آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کوئی ثبوت ہمیں منطقی دلیل سے نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کو ماننے کی بنیاد کیا؟ دیکھیے اس کا تعلق ہے کلیتاً انسان کی فطرت کی بدیہیات. بدیہ کہتے ہیں ایسی چیز جو از خود روشن ہو، واضح ہو، جس کو کسی دلیل کی حاجت نہ ہو. جیسے کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب. اسی طریقے سے کوئی شے جو بالکل روشن ہے، از خود واضح ہے. فطرت کے اندر کوئی شے ہے. اقبال نے کانٹ کی بات مانی ہے
کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل جتنے آرگومنٹس تھے کانٹ نے سب کا صفایا کر دیا کہ یہ خود منطق کے پیمانے پر پورے نہیں اترتی دلیلیں۔ اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت تک یورپ میں مذہبیت کا بڑا زور تھا، تو ایک بڑی یعنی لہر پیدا ہوئی کہ یہ کیا کیا اس نے، تو مذہب کی بنیاد ہٹا دی، ہلا دی ہے، ختم کر دی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی تو بڑا ایک طوفان مچ گیا کہ یہ ایسی گستاخی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اور اس طرح کا انداز، اور یہ باتیں کرنا اس طرح اللہ کے ساتھ جب شکوہ۔ پھر علامہ نے جواب شکوہ لکھا تو پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے واضح ہوا کہ یہ در حقیقت ایک پیغام دینے کا ذریعہ تھا۔ ہو سکتا ہے کانٹ کا معاملہ بھی یہی ہو، لیکن اس نے پہلی کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن، پیور ریزن، عقل خالص، جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا، اور ثابت کر دیا کہ عقل خالص کے ذریعے سے خدا کو ماننے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، ساری دلیلیں کاٹ کر توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، ایک دلیل عملی ہے، انسان کا عمل درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے، لہذا خدا کو ماننا ہماری ضرورت ہے۔ اگر خدا نہیں بھی ہے تو ہمیں خدا تصنیف کرنا چاہیے، خدا بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے ہاں اخلاق کا، انسان کے اندر نیکی کا کوئی امکان نہیں۔ مورل جو لا ہے اس کو اس نے استعمال کیا ہے بعد میں۔ بہرحال اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو موقف ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ فطرت سے مراد روح انسانی، انسان کے یہ دو حصے سمجھ لیجئے، وجود انسانی کے وجود حیوانی اور وجود روحانی۔ ایک ہمارا حیوانی وجود ہے، جیسے گھوڑا ہے، جو انسٹنکٹس اس کے وہ ہمارے بھی ہیں، کھانے کو چاہیے، پینے کو چاہیے، آرام چاہیے، استراحت چاہیے، یہ ساری چیزیں، نسل کشی ہے وہ بھی ہے، اس کے بھی سیکشول جذبات ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ تو ہم فار آل پریکٹیکل ریزنز وی آر اینیملس، ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہے وہی ہے کہ جو تمام اینیملس کے، لیکن ہم صرف اینیمل نہیں ہیں، ہمارا ایک وجود کا حصہ ہے یہ اینیمل ایگزسٹنس، ایک ہے اسپرچول ایگزسٹنس، جسے یورپ کے فلاسفہ نے بھی مانا ہے کہ ایک ڈیوائن سپارک بھی ہے انسان کے، روح ملکوتی ہے، شعلہ ملکوتی ہے۔ یہ جو انسان کا حصہ ہے ڈیوائن، یہ در حقیقت اصل انسان یہ ہے، اور اس انسان کے اندر جو روح ہے در حقیقت اس سے یہ مراد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، تینوں چیزیں موجود ہیں۔ البتہ اس پر ظہور کے پردے پڑ جاتے ہیں، ہمارا وجود حیوانی چھا جاتا ہے وجود روحانی کے اوپر۔ ظاہر بات ہے پیٹ میں بھوک جب لگتی ہے تو آدمی کو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہتا، کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ جسم میں کہیں درد ہے تو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہے گا، پہلے یہ درد رفع ہونا چاہیے، مرا جا رہا ہوں میں۔ آپ کو معلوم ہے آنکھ میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، اسی سے آدمی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، کان میں درد ہو جائے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو اس کے مادی تقاضوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ گم ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ جو اس کے روحانی تقاضے ہیں، اس کے روحانی انسٹنکٹس ہیں، وہ بالکل دب کر رہ گئے۔ لہذا ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یاد دہانی کا لفظ نوٹ کیجئے یہاں پر، یاد کرانا کہ ہے تو صحیح، جیسے مثلا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن اب بہت عرصے سے ادھر خیال نہیں گیا، تو اب آپ کے وہ ذہن کے جو کانشس مائنڈ ہے اس کے لیول سے نیچے کہیں اتر کر، اور جو محافظ خانہ ہوتا ہے ضلع کچہری کے اندر فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری جو میموری ہے، ہماری جو یادداشت ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی فائلوں کے انبار وہاں لگے ہوئے، تو کوئی فائل جو ہے بہت نیچے جا کر دب گئی ہے، اب وہ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر، یاد ایک اپنی نشانی کے طور پر، وہ آپ نے بہت سنبھال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنک کے اندر، نیچے دب گیا وہ، سال ہاں سال گزر گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کی کبھی یاد آئی۔ اچانک کسی روز ذرا زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنک کے، اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کا وہ پین برآمد ہو گیا، تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا، دب گیا تھا، نیچے چلا گیا تھا، اس کے اوپر بہت سے انبار آ گئے تھے فائلوں کے۔ اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی، اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ گیا۔ بس یہی فینومینن ہے اللہ پر ایمان کا۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اس کی مخلوق ہے،
اور مخلوق کے اندر اللہ کی تمام صفات منعکس ہیں. یہ کائنات بتا رہی ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. کتنی عظیم کائنات اس نے بنائی ہے، ذرا غور تو کیجیے. لہذا اس کی عظمت، اس کی قدرت، علی کل شیء قدیر، اس کو جاننے کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی؟ اسے آپ کتاب فطرت کہیے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. دیکھیے پیارا انداز ہے. یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جما دیے گئے، اونٹ کو کیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے ماحول کے ساتھ کس قدر مناسبت رکھنے والی ہے. زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھا دیا گیا ہے. تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے. اگر وہ قلم دیکھ کے بھی دوست یاد نہیں آیا تو کسی دلیل سے آپ دوست کو یاد نہیں کرا سکتے. سیدھی سی بات ہے. میری تمثیل کو ذہن میں رکھیے. اس قلم کو دیکھ کر دوست یاد آئے گا، یہ اسپونٹینیس ایکشن ہوگا ایک، بالکل اس میں آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے. آپ کوشش کریں گے تو دوست یاد نہیں آئے گا آپ کو، لیکن اس نشانی کو دیکھتے ہی یاد آ جائے گا فوراً. اگر یاد نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نشانی بھی دکھائیں اس کی. دیکھو بھائی، چلو یہ دیکھو، یاد آیا کوئی؟ تو ایک اور نشانی بھی اس کی تھی، وہ دیکھو یاد آیا. اگر یاد نہیں آیا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود کو بنوا لے. کوئی دلیل نہیں ہے جس سے کہ آپ دوست کی یاد اس کے ذہن کے اندر تازہ کر سکیں.